بہت شکریہ, بڑی مہربانی. واہ واہ, کیا بات ہے. کیا بات. یہ فون موڑتے ہوئے بہاؤ کے سفر کرنا کہ الکوفی ولا یوفی, کہ کوفی سے کبھی وفا کی امید مت کرنا, الپاکستانی ولا یوفی. بہت آسان بات. وفا آسان نہیں ہوتی. وفا میں آپ قدروں کا ساتھ دیتے ہیں, اصولوں کا ساتھ دیتے ہیں, وقت کی ضرورتوں کا ساتھ نہیں دیتے. جو وقت کی ضرورت کے لیے زندہ ہے اس سے بڑا غلام کوئی نہیں. جو ضرورتوں کا غلام ہے اس سے بڑا غلام کوئی نہیں. اور جب یہ غلامی کا خناس یہ سمجھ کے ہمارے اندر گھستا ہے, کلام پاک کا یہ لفظ مجھے بہت پسند ہے, خناس. جب یہ ہمارے اندر گھستا ہے تو ہم سمجھتے ہیں ساری دنیا غلام ہے, آزاد صرف میں ہوں. تصویر الٹ جاتی ہے. اب تو خیر تصویر بھی کھینچنا بہت آسان ہوئی, اور مجھے کبھی اس سے پہلے یہ خیال نہیں تھا کہ اقبال کی خودی اتنی جلدی سمجھ میں آنے لگے گی کہ ہر شخص سیلفی لینے لگے گا. اس سے اچھی خودی کی تعریف کیا. پانی کر دیا اقبال کو تو ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم بہت قیمتی ورثے کے وارث ہیں. فکری ورثہ ہو, اخلاقی ورثہ ہو, ادبی ورثہ ہو, عمل کا ورثہ ہو, نیت کا ورثہ ہو. لگتا ہے سارے کا سارا جھوٹ کا ورثہ ہے, کیونکہ ہم عمل نہیں کسی چیز پہ کرتے. کس قدر عمدہ ہم شہری ہیں, کس قدر عمدہ ہم حکمران ہیں کہ پچھلے سال ملتان میں ہم نے 70,000 گلاب خاص, ایک آم کا نام ہے, 70,000 پیڑ اس کے کاٹ دیے. اب ہم گلاب خاص کی بجائے عمارات خاص بناتے ہیں وہاں. جب میں اس ملک میں پل بڑھ رہی تھی تو مکین بڑا ہوتا تھا. آپ جس ملک میں رہتے ہیں وہاں مکان بڑا ہوتا ہے. مکین کی کوئی حیثیت نہیں, مکان بڑا ہے. ہمارے جو اچھے صاحب حیثیت, بہت عقل والے رہبر ہوتے ہیں, لیڈر ہوتے ہیں, وہ ایک خاص پتے کے لیڈر ہوتے ہیں. وہ علامہ اقبال ٹاؤن, سمن آباد, آوان ٹاؤن کے لیڈر نہیں ہوتے. وہ پتہ کہیں اور لکھا جاتا ہے. اور ہم کہتے ہیں ہم اسلام پہ بڑا شدید یقین رکھتے ہیں. جہاں پتے سے نیت بے آبرو ہو جاتی ہو, وہاں جب کبھی تعلق خاطر کی بات آئے گی تو وہاں کیا بچے گا. میں تو شاید اس وقت صرف یہ کہہ سکتی ہوں کہ جالب صاحب بہت شرمندہ ہیں, ہم آپ کے قابل نہیں تھے. ہم سے سچ برداشت نہیں ہوتا, بالکل نہیں ہوتا. کس قدر مضحکہ خیز خبریں روزانہ آپ کے اخبار میں چھپتی, اور ان میں سب سے احمق میں ہوں کہ میں روزانہ 35 روپے خرچ کر کے اپنے لیے ساری دن کی فکریں خریدتی ہوں. مجھے بتائیے کہ, اور یہ انتخاب صرف چند لوگوں کا نہیں ہے. اگر چند لوگوں کا ہوتا تو میں بھلا دیتی کہ بھگتیں گے خود ہی. نہیں, وہ انتخاب ہم سب کا ہوتا جاتا ہے. اب لوگ باتیں کرتے ہیں کہ جی انہوں نے ہمیں اپنے ہاں کھانے پر بلایا تھا تو 11 چیزیں دسترخوان پر تھیں, تو ہم انہیں بلائیں تو کم از کم 16-17 تو ہم بھی رکھیں گے. جب وہ یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو میں اپنے دل میں سوچ رہی ہوتی ہوں
کہ کیا ان کے لیے خاص دکانیں ہیں جہاں سب کچھ مفت ملتا ہے؟ میں اور آپ تو آج کل اگر 1 کلو گوشت خریدنے جائیں تو 4 دفعہ سوچتے ہیں، 4 دفعہ سوچتے ہیں کہ یہ 2500 روپے کا خریدا جائے یا نہ خریدا جائے۔ اور اگر آپ نے اپنے ہاں کے بے حد مہذب پڑھے لکھے لوگوں کو کسی دعوت میں کھانا کھاتے دیکھا ہے تو اگر کسی چیز کو کہتے ہیں کہ کھانے سے انتقام لیا جا رہا ہے تو وہ وہاں ہوتا ہے۔ زندگی بھر کی رنجشوں کا انتقام اس ایک پلیٹ پہ آپ کو نظر آتا ہے۔ 2 بوٹی کے لیے جن کی نیت سیر نہ ہوئی، قومی سرمایہ کے لیے ان کی نیت سیر ہو جائے گی؟ اگر ہو جاتی ہے تو سبحان اللہ، میری بوٹیاں کر کے بھی کھا لیں، مگر ممکن نہیں ہے۔ مجھے یقین ہے میری باتیں آپ کو لگیں گی کہ یہ تو کوئی بات نہیں، تو سب خراب باتیں ہیں، غلط باتیں ہیں، ہم سب ایسے نہیں ہیں، ہم سب ایسے ہیں۔ بالکل۔ کچھ میں میری طرح کی ایک احمق ہونے کی ہمت ہے کہ کہہ سکوں کہ ہاں غلطی مجھ سے بھی ہوتی ہے اور جان بوجھ کر ہوتی ہے، انجانے میں نہیں، جان بوجھ کر ہوتی ہے، لیکن ہمیں یہ کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ ایک حکومت بدل گئی، شاید 10-11 مہینے تو ہو گئے، جی اب پہلے والے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے سوا تو دوسرا کوئی ناخدا ہی نہیں، مگر اپنی خدائی میں انہوں نے کتنی ناخدائی کی تھی وہ مجھے بتا دیں۔ مجھے اور آپ کو اگر ایک موقع میسر آتا ہے تو کیا ہم اسے سچ کی خاطر، انصاف کی خاطر، حق کی خاطر نہیں استعمال کر سکتے؟ ایک لمحہ۔ دوسری بات جو میرے لیے بہت تکلیف دہ بات ہے کہ نہ ہم زندگی کا احترام کرتے ہیں نہ زندہ رہنے والوں کا احترام کرتے ہیں۔ آپ کے ملا نے پروردگار کی ترتیب بدل دی، ناؤذ باللہ الیک، وہ سمجھتے ہیں اس کو بھی اتنی سمجھ نہیں آتی جتنی ہمیں آتی ہے۔ بالکل۔ ترتیب کیا تھی پروردگار کی کہ یہ دنیا اور یہ ہم دونوں مٹنے والے، نہ دنیا رہے گی نہ دنیا میں رہنے والے رہیں گے۔ اور اس میں مجھے تو بہت مزہ آتا ہے سوچ کے، جو اللہ میاں نے سب سے اچھی فلمی کہانی لکھی ہے نا اس دنیا کی، اس میں ہمیں یہ نہیں بتایا ہے کہ کب مرو گے یہ نہیں بتایا۔ اگر کہیں ہم سب پیدا ہوتے اور ہماری گردن میں دھاگا لپٹا ہوا ہوتا کہ تاریخ وفات یاد، اسی دن مر جاتے، اسی گھڑی مر جاتے۔ مرنا لوگوں کے لیے سزا ہے، عارفہ سیدہ سمجھتی ہیں انعام ہے، انعام ہے۔ ایک ذمہ داری سونپی تھی، مجھے وقت نہیں بتایا کہ کتنا ہوگا، اور چونکہ مجھے وقت نہیں بتایا کہ کتنا ہوگا اور سمجھا کہ کچھ کیا ہے تو اور نہیں کیا ہے تو آ جاؤ واپس۔ دوسری بات کہ یہ دنیا ہے جو دنیا پرکھنے کے لیے بھی ہے اور دنیا میں رہنے والوں کو پرکھنے کے لیے بھی ہے۔ ملا ہم سے کہتا ہے بھول جاؤ اس دنیا کو، صرف وہ دنیا یاد رکھو۔ وہ دنیا تو یا سزا ہے جو غلط کیا تھا یا جزا ہے جو صحیح کیا تھا۔ ان کے لیے وہ دنیا 130 فٹ کی 70 ہو رہے ہیں۔ میں نے اللہ میاں سے سوال پوچھا کہ میرے پاک پروردگار، جن چیزوں پر اس دنیا میں اتنی اخلاقی قید لگائی تھی ان سب کو وہاں آزاد کر دیا؟ بہت بڑا۔ آپ کہتے ہیں وہ باقی دنیا ہے، کبھی فنا نہیں ہوگی،
وہاں کا رہنے والا کبھی فنا نہیں ہوگا. تو یہ مختصر دنیا میں وہ چیز غلط تھی، اور جو ہمیشہ کے لیے دنیا ہے اس میں وہ چیز صحیح ہے. ایک مولانا صاحب کا بیان سن لیجئے، یہ جملہ میرا نہیں ہے مگر میں نے بڑی مشکل سے ان کے لفظ یاد کیے ہیں. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں جنت میں بیٹھا تھا. آہا کیا بات تھی. اس کا اور جنت کا نام لیتے ہی ہونٹوں پہ زبان پھیرنے لگتے ہیں. سچی بات. اور وہ میرے سامنے ایک سے ایک حسین و دلکش حور بیٹھی تھی اور جام و صبح چل رہے تھے. آہا، ایک تو ٹن ہونے کے انتظار میں مرتے نہیں. کہ اتنے میں کسی نے بڑا نرم و نازک ہاتھ میرے کندھے پر رکھا. میں نے مڑ کے دیکھا تو واہ واہ واہ، خدا کی قدرت اسی کو کہتے ہیں. وہ میری طرف دیکھ کے بولی کہ ایک نظر تم مجھے دیکھو تو ان سب چولوں کو بھول جاؤ. اگر جنت کی زبان بھی چول ہے تو میں اس دنیا میں اچھی. اگر وہاں بھی شائستگی نہیں رہی، بولو کہ پہچانے جاؤ، بولو کہ پہچانے جاؤ. آپ دیکھیے کہ انگریزی میں لکھنا شروع کرتے ہیں، پھر انگریزی ٹھنڈی پڑنے لگتی ہے تو رومن میں لکھنا شروع کرتے ہیں. اس سے کلیجہ ٹھنڈا نہیں ہوتا تو 2-4 مغلظات گالیاں لکھ کے خود کو نیک ثابت کر کے مجھ سے اور آپ سے رخصت ہو جاتے ہیں. اگلی دفعہ اس سے زیادہ جوش و خروش سے آتے ہیں. دیر پہلے آپ کے یہاں آئی ٹی پر بات ہو رہی تھی. ہم سمجھتے ہیں جو ہم لکھ رہے ہیں صرف وہی پڑھ رہا ہے جس کے صفحے پہ آپ نے لکھا ہے. نہیں، پہلے تو بات نکلتی تھی تو کوٹھوں پہ چڑھتی تھی، اب تو سمندر پار ہو کے دنیا تک جاتی ہے. اب کوئی لفظ چھپا ہوا نہیں ہے. اس جو آئی ٹی کی چیز ہے اس نے ایک ہی کام بہت اچھا کیا، رسوا کر دیا. کوئی بات چھپی ہوئی نہیں. پھر میں سنتی ہوں کہ اس ملک میں مرد عورتوں کی بہت عزت کرتے ہیں. اتنی عزت کرتے ہیں کہ اپنی عزت کی خاطر انہیں جان سے مار دیتے ہیں. حضور آپ کی عزت ہے، آپ مر جائیے، میں آپ کو مرنے سے منع کر رہی. عزت آپ کی ہے، جی مرنا مجھے بھائی. واہ واہ، اس قدر اچھا انصاف. دوسری بات، صاحب حیثیت ہو یا صاحب بے حیثیت ہو، اس کی دلیل مکمل نہیں ہوگی جب تک وہ 3 جملوں میں 6 دفعہ اپنی ماں اور بہن کی عزت کا ذکر نہ کر سکے. اور اس میں کوئی نہیں ہے جو شامل نہیں ہوگا. سچ بولنے کی ذرا سی ہمت چاہیے. ویسے تو بہت خفا ہیں کہ جلوس میں یہ کیوں کہہ دیا کہ میرا جسم میری مرضی، لیکن جو کچھ سارا دن وہ میرے جسم کے ساتھ کرتے رہتے ہیں سو میرا جسم ان کی مرضی. جو گالی کو گالی نہ جانتا، جو عزت کو عزت نہ سمجھتا ہو، جو آبرو کو آبرو نہ جانتا ہو، اسے آپ کیا سمجھائیں گے؟ مولانا قوی کو اجازت ہے جس سے چاہیں عشق کر لیں. شادیاں تو 4 ہیں ایک وقت میں، عشق کی کوئی گنتی نہیں ہے. اور اسی سے وہ قوی ہوتے. اسی سے وہ قوی ہوتے. آپ کی زندگی ایک مولانا سے میں نے پوچھا تھا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ گاؤں ہمارا ہے، اس میں بیٹھے تھے. کہنے لگے کہ میں ان کی تقدیر کے بدلنے کا نسخہ لکھ رہا ہوں. میں کہا پروردگار عالم میرا سلام قبول کیجیے.
اس سے پہلے تو میں نے کبھی دیکھا نہیں کسی کو. اور آپ کا وعدہ ہے کہ تقدیر وہی ہوتی ہے جو, اور آپ نے بھی بدلنے کا نہیں کہا ہے. پروردگار نے کیسا خوبصورت وعدہ کیا ہے تقدیر بدلنے کے لیے. اگر بدل سکتے ہو تو صرف تدبیر سے. اگر بدل سکتے ہو تو صرف تدبیر سے. ہم نے کہا کون تدبیر کرتا ہے؟ یہ بتائیے کہ آج کل کون سی سیاسی پارٹی زوروں میں جا رہی ہے؟ کتنے بوٹوں کی چاپ ہے اب اس کے پیچھے. ہم یہ خوش ہیں کہ ہم انہیں لے کے آتے ہیں, وہ یہ خوش ہیں کہ آ جاتے ہیں. نہ ہم کہیں ہیں نہ وہ کہیں ہیں. بالکل کیا کہیں, نہ میری کوئی حیثیت ہے نہ ان کی کوئی حیثیت. کیا سچ. اور ہوگا ایسے ہی. اور ایسا کیوں ہوتا ہے؟ جی ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے ہوتا ہے کہ ایک لفظ ہوتا تھا کبھی اردو میں, اب تو ہم نے اسے لغت سے نکال دیا, برداشت. بات سننے کا بھی برداشت, بات کہنے کی بھی. نہیں نہیں نہیں, برداشت کیا چیز ہے؟ تو کمزور لوگوں کا طریقہ ہے. تہذیب کیا چیز ہے؟ یہ تو عارفہ جیسے قبیلہ یتیم خیل کے لوگ تہذیب تہذیب کرتے پھرتے ہیں. جن کے پاس طاقت ہے, جن کے پاس اختیار ہے, جن کے پاس اقتدار ہے, انہیں کیا کرنا ہے؟ اب وہ بیچارے میرے لال حویلی والے عبدالرشید صاحب سوشل میڈیا پہ روتے ملتے ہیں کہ میرا دل ٹوٹ گیا, خان صاحب نے کہا کہ آپ الگ ہو جائیے. میرا جی چاہتا ہے میں ان سے پوچھوں کہ حضور اتنی سی بات آپ کو پہلے نہیں پتا تھی؟ آپ کا تو ہر پارٹی میں یہی حشر ہوتا ہے, جہاں بھی گئے وہاں ایک ہی مشورہ دیا کہ اب الگ ہو جائیے. یہ کیسا اتحاد ہے جو الگ ہونے کو سب سے بڑی طاقت سمجھتا ہے. اتحاد کے معنی یہ نہیں ہوتے کہ جو مجھے پسند ہے وہ تو میرا ہے, اور جو مجھے پسند نہیں ہے وہ میرا نہیں ہے. نہیں, جیسے بھی ہیں ہم, اچھے ہیں یا برے ہیں, کمزور ہیں یا طاقتور ہیں, جو بھی ہیں ایک دوسرے کے لیے ہیں. مگر ہم نے کیا کیا؟ تعلیم کو استعمال کیا معاشرے میں طبقات بنانے کے لیے. ایک تعلیم حاکموں کی ہے, ایک نظام تعلیم محکوموں کا ہے. اب آپ لوگ کبھی گاؤں قصبے میں جاتے ہوں گے تو وہاں ریڈینٹ وے اسکول, سن شائن اسکول. میں نے ایک بیچارے عام کسان سے پوچھا کہ تمہارا لڑکا کہاں پڑھتا ہے؟ کہتا ہے یہ شائن اسکول. کتنی فیس ہے؟ کہتے 400 روپے مہینہ. اور میں نے کہا وہ جو حکومت نے کھولا ہے اسکول اس کی, کہتے وہ تو بہت آسان ہے, 5-5.5 روپے. میں نے کہا وہاں کیوں نہیں بھیجتے؟ نہیں جی, سن شائن میں پڑھے گا تو اسلام آباد چلا جائے گا. آپ حسرت دیکھتے ہیں. مگر اس میرے جیسے کم عقل کو یہ نہیں معلوم کہ اسلام آباد پاکستان سے صرف 20 کلومیٹر دور ہے. کیا سوچتے ہیں؟ کیا سوچتے ہیں؟ بڑے اور کمتر, برتر, چھوٹے, کن باتوں میں زندگی پھنسائی ہے ہم نے؟ ایک تو خدا ان پادری صاحب کا بھلا کرے جنہوں نے 16ویں صدی میں سیکولر کا ترجمہ لادین کر دیا. One who doesn't believe in any religion. سیکولر کا مطلب ہے وہ معاشرہ جہاں بغیر اس امتیاز کے کہ کسی کے پاس کتنا ہے, وہ کیا کماتا ہے, کیا نہیں کماتا ہے, وہ برابر کے انصاف میں شریک ہیں. That is secular.
مولانا سے میں نے کہا تھا کہ دیکھیے اسلام سے زیادہ سیکولر مذہب کوئی نہیں ہے. بے شک بے شک. وہ چھت میں سے نکل گئے ہوتے اگر انہیں ذرا سا موقع ملتا تو. اڑ جاتا. نہیں سوچتے. میں نے ان سے ایک دن ایک بات اور بھی پوچھی تھی. ملا کو دیکھ کے میرے ذہن میں بہت اچھے سوالات ہیں. جی جی. میں نے ان سے کہا کہ بتائیے جتنے نبیوں کا حال، رسولوں کا حال، مرسلین کا حال ہم تک پہنچا ہے، سب بچپن میں چرواہے کیوں رہے؟ بہت واہ 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 واہ. کیا سب. پہلی چیز جو سیکھی چرواہا ہونا. کیا سبق سکھایا میرے رب نے، کیا تعلیم دی کہ جن کی زبان تم نہیں سمجھو اور جو تمہاری زبان نہیں سمجھیں ان کے ساتھ کیسے جیتے ہیں. واہ واہ واہ. زندہ باد. واہ واہ. زندہ باد. ان کی کس طرح سے پھر دیکھ بھال کرتے ہیں. سلامت. واہ. بکریوں کا ریوڑ آپ نے اگر کبھی دیکھا ہے یا بھیڑوں کا، جی بالکل. وہ ایک جدھر کو مڑتی ہے سب کی سب ادھر مڑ جاتی ہے. اور ان کا چرواہا ان سے اچھا ہوتا ہے. وہ کہتا ہے وہ آواز کی طرف ہو جاتی ہے. واہ. تو آپ دیکھیے خدمت، خدمت کا صلہ، پرورش کا صلہ، تربیت کا صلہ، اور چرواہے کی زندگی 5 ستاروں والے ہوٹل میں نہیں گزرتی. واہ واہ واہ. کیا بات. چرواہے کی زندگی وہاں نہیں گزرتی. دھوپ میں، گرمی میں، سردی میں سختی سہنے کے لیے کیا تربیت ہو رہی ہوتی. ہمارے بہت سے علماء کرام یہ سمجھتے ہیں کہ پیغمبر کا الیکشن ہوتا ہے. ان کو یہ سمجھانا بہت مشکل ہے کہ پیغمبر بنتا نہیں ہے، پیغمبر پیدا ہوتا ہے. نہیں بن سکتا. وہ منشاء الہی ہے. اس کے لیے کہیں سے مقرر کر دی گئی ایک تربیت اور وہ اس تربیت کو نبھاتا ہے. اور دوسری بات میں نے ان سے یہ کہی کہ امیر ترین پیغمبر بھی ہیں حضرت سلیمان. جی. یہاں کیا ہیروں کا ڈھیر لگ جائے اسی وقت لگ گیا. تو باقی غریبوں کی کیا خطا تھی جو انہیں اتنی مشکل میں زندہ رکھا. سمجھ میں یہ آیا کہ جس طرح آدمی کو محرومی سیراب کرتی ہے کبھی افراد سیراب نہیں کر سکتی. اس کی نیت ہمیشہ چھوٹی رہے گی. جو دیکھتا بہت ہے مگر جو لیتا کچھ نہیں، نیت اس کی سیر ہوتی ہے. بہت چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں مگر توبہ کیجئے ہم ان چھوٹی باتوں کو ماننے کے لیے تیار نہیں. دوسری گزارش میری آپ سے یہ ہے کہ پروردگار کو ہماری ضرورت نہیں تھی. میرے رب نے اپنی جان کو ایک عذاب لگا لیا اشرف المخلوقات کو پیدا کر کے. بہت اچھا تھا وہ ہمارے بغیر. اس کو ہماری ضرورت نہیں تھی، ہمیں ایک دوسرے کی ضرورت. معاف کیجیے گا. ذرا سوچئے کہ ہماری حیثیت کیا ہے. پیدا کیا اشرف المخلوقات ایک دوسرے کے لیے، دنیا بنا دی ہمارے لیے، دنیا کے امکانات بڑھا دیے ہمارے لیے. معاشروں کی ترقی صرف ایک چیز پر ہوتی ہے کہ وہاں امکان موجود ہو. مادری زبان میں ہمارے جسے پاسبلٹیز کہتے ہیں. اگر امکان نہ ہوگا تو مواقع نہیں پیدا ہو سکتے. دوسری بات جس میں پاکستانی آج کل سخت گڑبڑائے ہوئے ہیں وہ ان کی سمجھ میں، آج کے پڑھے لکھے نوجوان کی سمجھ میں ریاست اور حکومت کا فرق نہیں آتا. ریاست مستقل ہے اور خدا کرے کہ ہمیشہ مستقل رہے. حکومت اس کی خدمت گار ہے. ہم نے کیا کیا ہے؟ حکومت مستقل ہے اور ریاست اس کی خدمت گار ہے.
ہم چیزوں کو بدلنے کے بڑے زبردست ماہر لوگ ہیں. اور اگر اس سب کو جو اتنی دیر سے میں آپ سے سب کچھ کہہ رہی ہوں کوئی بدل سکتا ہے تو صرف وہ میں اور آپ. اس انتظار میں بیٹھیں گے کہ یہ بدل جائیں, وہ نئی پارٹی آ گئی, وہ نیا محاورہ آ گیا, آتا رہے. بدلنا ہے اگر تو رندوں سے کہو اپنا چلن بدلیں. واہ واہ واہ. رند خود بدلنے کو تیار نہیں ہے, نہیں خود بدلنے کو تیار نہیں ہے. کوئی مشکل نہیں ہے بدل جانا. ایک دفعہ 10 منٹ کے لیے اپنے آپ سے گفتگو کر لیجیے. 10 منٹ زیادہ سے زیادہ. اور ان 10 منٹوں میں اپنے لیے یہ طے کر لیجیے کہ کیا چیز سب سے زیادہ اہم ہے اور کیا چیز سب سے زیادہ غیر اہم. جس دن یہ فرق سمجھ میں آ گیا ہم جالب صاحب کو سرخرو ہو کے منہ دکھا سکیں گے. آپ کے صبر, آپ کی توجہ, آپ کی عنایت کا بے